أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے اور اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اس آیت پر سورہ لقمان کا اختتام ہو رہا ہے۔ جیسے آپ حضرات نے سنا کہ اس پوری سورت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو اور اس انسان پر اپنے کیے ہوئے انعامات کا ذکر فرمایا، اور یہ انسان اللہ کی ان نعمتوں سے دن رات فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب سورت کا اختتام ہے، اللہ پاک انسان کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ انسان اللہ کی طاقت کے سامنے عاجز ہے، بے بس ہے، اس کو اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی اختیار نہیں، اسے اپنے آنے والے لمحے کا بھی علم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اسے اپنے کل کا علم نہیں، اسے اپنی موت کے وقت کا علم نہیں، اسے اپنے موت کی جگہ کا علم نہیں، اسے اپنے آنے والی خوشی یا غمی کا کوئی علم نہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سب کا سب صرف کس ذات کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں، اور اسی کو علم غیب ذاتی کہا جاتا ہے۔ یہ آخری آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے علم کلی کو کہ کامل علم اور مکمل علم جو ہر اعتبار سے جامع بھی ہے، مکمل بھی ہے اور بغیر کسی سے اخذ کیا ہوا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ کے پاس ہے علم اس بات کا کہ بارش کب برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے، یعنی ماں کے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس جگہ پر اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی اور باخبر۔ یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمائی۔ ان 5 کی خصوصیت اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 سوالات فرمائے تھے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، اور ان کی بیوی حمل سے تھی کہ میرے بیوی کے حمل میں کیا ہے، کل کیا کچھ میں کر سکتا ہوں، موت کہاں آئے گی۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس وجہ سے ان 5 چیزوں کی تخصیص آئی۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ شاید یہ 5 چیزیں ہیں جو خاص اللہ کا علم ہے، باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو باقی انسان بھی جان سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں علم غیب کا کہ عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر اس چیز کا علم جو ابھی تک دنیا میں ہوئی نہیں، وہ کیسے ہوگی، کب ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، کتنی دیر تک ہوگی، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ سب اللہ پاک کا خاصہ ہے۔ تو یہ بات ایک آسان سی ہمیشہ یاد رکھیں
کہ علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو. جہاں واسطہ آ جائے وہ علم غیب نہیں. اس لیے جتنے پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں وہ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں. وقت کے پیغمبر کا علم پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس انباء الغیب ہوتے ہیں, علم غیب نہیں. یہ فرق ہے. انباء الغیب کے معنی آتے ہیں غیب کی وہ خبریں جو پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتا دی گئی, وحی کے ذریعے. لہذا جب تک وہ وحی نہیں آتی پیغمبر کے علم میں بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں نا دوست؟ جب وہ وحی اتر آتی ہے تب پیغمبر کو اس بات کا علم ہوتا ہے, لیکن امت کو پھر بھی نہیں ہوتا. امت کو کب ہوتا ہے؟ جب پیغمبر امت تک یہ بات منتقل کرتا. تو انبیاء کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہے بذریعہ وحی آتی. اگر کوئی شخص یہ سوچے یا یہ تصور اور عقیدہ رکھے کہ نہیں اللہ کی طرح اور بھی کوئی ایسا ہے, چاہے انبیاء علیہم السلام ہے یا کوئی بھی ہے, مقربین ہے, کہ ان کے پاس بھی علم غیب ہے, تو دیکھیں ایک سادہ سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ کہنے والا اور عقیدہ رکھنے والا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اگر ایک چیز پہلے سے موجود تھی پیغمبر کے پاس تو وحی کیوں آئی ہے؟ وحی کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پیغمبر کو وہ بات اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں جو کسی کے علم میں بھی نہیں. اگر وہ بات پہلے سے پیغمبر کے علم میں ہے تو اس کے بتانے کا فائدہ نہیں. لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ذاتی کو ثابت کرنا, اس سے وحی کا انکار لازم آئے. پھر وحی کا مقصد فوت ہو گیا, وہ تو بیکار ہو گئی. حالانکہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں ان کا اللہ پاک سے رابطہ اور تعلق وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اس کائنات میں علم غیب ذاتی صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. پیغمبر کو جو بتایا جاتا ہے وہ علم غیب نہیں, انباء الغیب ہے. انباء کا ترجمہ ہوتا ہے خبر. غیب کی خبریں ہوتی ہے اور وہ پیغمبر کو کس ذریعے سے دی جاتی ہے؟ وحی کے ذریعے سے دی جاتی ہے. تب پیغمبر کے علم میں آتی ہے, پھر آگے امت تک منتقل ہوتی. تو اس آیت میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس بندے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے کتنا کمزور ہے اور یہ کتنا عاجز ہے کہ اس کو اپنے آنے والے لمحے کا بھی علم نہیں, یہ اس سے بھی بے خبر ہے. پھر خاص طور پہ یہ 5 چیزیں, اس لیے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کی فکر انسان کو دنیا میں زیادہ ہے. پہلی چیز فرمائی کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم, کہ بھئی قیامت کب آئے گی. خاص وقت کی تعیین قیامت کی اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی نہیں. اس لیے احادیث میں بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. محدثین نے اس کو حدیث جبریل لکھا کہ ایک مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک طالب علم کی شکل بنا کر آ گئے, بیٹھ گئے, اور آ کر انہوں نے آپ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے. پھر پوچھا مل اسلام, اسلام کیا ہے. پھر پوچھا مل احسان, کہ احسان کیا ہے. یہ 3 باتوں کا سوال کیا, ایمان, اسلام اور احسان, یہ کیا ہے. آپ علیہ السلام نے تینوں کے جوابات دیے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بشکل طالب علم بیٹھے ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ متی الساعہ, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, مل مسئول عنہا
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کیا مطلب؟ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، وہ کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ علیہ السلام نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ فرماتے لا ادری، میں نہیں جانتا، تو بھی بات پوری تھی. لیکن آپ نے جواب وہ دیا جو قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک ایک ضابطہ بن جائے، ایک اصول بن جائے. آپ نے فرمایا اس سوال کے بارے میں قیامت تک جو بھی پوچھے گا اور جس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی ایک ہی حالت ہوگی کہ جس سے پوچھا جائے گا وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھے، دونوں برابر ہوں گے. اس لیے کہ قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے. ہاں، اپنے پاک پیغمبر کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی علامات بیان فرمائے کہ قیامت کی امارات کیا ہے، علامات کیا ہے، وہ ذکر فرمائی. اس لیے اس حدیث میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کی علامات کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے قیامت کی علامتیں ذکر فرما دی. تو یہ جو ہم علماء سے سنتے ہیں نا کہ جھوٹ عام ہو جائے اور بدکاری عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، نااہل لوگ منصبوں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی علامات ہے، نشانیاں ہیں. آپ تو حتمی علم قیامت کے واقع ہونے کا اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں سال میں، فلاں صدی میں، فلاں مہینے میں، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس کائنات کے اندر. دوسری بات یہ تھی، فرمایا کہ بارش کب برسے گی، تو بارش کے برسنے کا یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے. آج کی تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دنیا نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس نظام کو سمجھ کر اس کو کنٹرول کر لیا جائے، بارش کے سسٹم کو قابو کر لیا جائے. اس لیے پوری دنیا میں ہر ملک میں ایک نظام ہوتا ہے جو محکمہ موسمیات کہلاتا ہے، اور وہ بیٹھ کر آنے والے موسم کی ایک پیشن گوئی کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح بھی نکل آتی ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ تخمینہ ہے، اندازہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس کراچی میں جل تھل ہو جائے گا، سب پانی پانی ہو جائے گا، اور پانی کی بوند بھی نہیں برستی، دھوپ ہوتی ہے. کبھی موسم بالکل صاف ہوتا ہے، اچانک بادل آتے ہیں اور خوب بارش برس جاتی. تو انسان اندازے جوڑ رہا ہے کہ چونکہ بادل یہاں سے چلے اور یہاں چلے، وہ سسٹم آ کے اس میں شامل ہو جائے گا، ہوا کا پریشر کم ہو جائے گا، اور پھر یہ کراچی فلاں 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 پٹی پر بارش برس جائے گی. یہ انسان اپنے اندازوں کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا یقینی علم انسان کے پاس نہیں ہے دوست، اس لیے غلطی بھی ہو جاتی. تیسری بات فرمائی کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا چیز بن رہی ہے. حمل ٹھہر گیا، اب اس رحم میں کیا ہے؟ اب عام طور پہ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، تو ہر انسان ریڈی ہو جاتا ہے، تیار کہ بھئی اس پر تو اعتراض ہے، مجھے اشکال ہے کہ بھئی آج کل تو مشینیں بن گئی اور 5ویں 6ٹھے مہینے میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹی آنے والی ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا آنے والا ہے، کبھی ماشاءاللہ مبارک ہو ٹوینز آنے والے. تو مشین تو بتا رہی ہے، تو کیسے یہ دعویٰ ہو گیا کہ بھئی اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے؟ پہلی بات تو اس کی ایک سادہ سا جواب یہ ہے، اور آپ حضرات ہم سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں ان معاملات میں، کہ یہ بھی بہت دفعہ اس میں غلطیاں ہو جاتی، بہت دفعہ اس جدید مشینری کے دور میں بھی، جبکہ کیا کچھ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی کتنے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ فلاں ہے، لڑکا ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہے لڑکی ہوتی ہے.
کبھی وہ کہتے ہیں لڑکی ہے اور وہ لڑکا ہو جاتا ہے. تو ہماری سوچ تو یہاں تک آتی ہے کہ یہ بتا دینا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جبکہ اللہ پاک کا کلام ایک جامع کلام ہے. وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، یعنی جنس بتانے کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس بچے کی ساری کیفیت کی بات ماں عموم کے لیے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ ماں کے رحم میں بن رہا وہ کیا ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ بچہ ہے، اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، یہ آیا ماں باپ کے دین پر رہے گا، یہ کافر بن جائے گا؟ مشین بتا سکتی ہے دوست؟ نہیں بتا سکتی. یہ جب پیدا ہوگا یہ با اخلاق ہوگا، بد اخلاق ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، نیک متقی ہوگا یا فاسق فاجر ہوگا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس ماں کے علم میں اللہ پاک نے پوشیدہ کر دی ہے کہ ابھی ایک بچہ دنیا میں آیا نہیں، کچھ نہیں اندازہ، اس کا جسم پورا نہیں بنا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کس ترتیب کی زندگی گزارنی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب ایک خاص مدت پوری ہو جاتی ہے، ایک فرشتہ آ کر اس بچے کے اوپر ماں کے رحم میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا یہ سعید ہوگا. یہ باتیں بھی لکھ دی جاتی. تو آج انسان کا کون سا علم، کون سی ترقی، کون سی مشین، کون سی ٹیکنالوجی یہ باتیں بتا سکتی ہے؟ ایک اللہ کا علم ہے جو یہ ساری باتیں بتا سکتا ہے. چوتھی بات فرمائی کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. آنے والے کل کا علم انسان کو نہیں ہے. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں ہم کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بھئی کل جلدی اٹھنا ہے، کل مہمانوں کی ترتیب ہے، اور صدر جانا ہے، سودا لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. سب پلاننگ ہو گئی، A to Z ترتیب بنا لی گئی. انسان مطمئن ہو کے سو گیا اور صبح اٹھا وہی میسج آیا، مہمان نے کہا جی میں نہیں آ رہا ہوں. سب ختم، چوپٹ ہو گیا نا. تو انسان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ہو گیا. یا انسان نے ساری ترتیب بنائی، سب کچھ ریڈی ہو گیا، اور خدا نخواستہ اچانک حالات خراب ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا، سسٹم بیٹھ گیا، نظام بیٹھ گیا، کوئی ہل جل کے قابل نہیں رہا. دعوتیں ایک طرف، تقریبات ایک طرف، مجلسیں ایک طرف، گھر میں سب قید ہو گئے. کس کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے. اور پانچویں بات فرمائی کہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کس زمین پر آئے گی، یعنی کس مقام پر اس کو موت آئے گی. یہ کسی انسان کو بھی نہیں پتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک مشاہدہ ہے، کتنے لوگ ایک طویل عرصہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ایک دن دو دن کے لیے کبھی گاؤں گئے یا گاؤں سے شہر آئے، اور اچانک اطلاع آئی کہ جی وہ تو انتقال کر گئے. ساری زندگی کراچی میں گزاری، 2 دن کے لیے گئے وہاں انتقال کر گئے. ساری زندگی گاؤں گزاری، 2 دن کے لیے کراچی آئے، یہاں انتقال کر گئے. کچھ بھی انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی موت اس کو کہاں بلا رہی ہوتی. کبھی سفر میں آ جاتی ہے، کبھی حضر میں آ جاتی ہے، کبھی نماز میں آ جاتی ہے، کبھی کسی حالت میں آ جاتی ہے. تو انسان اپنی موت کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا کہ فلاں جگہ پر آئے گی. یہ سب باتیں اللہ پاک کے علم کے اندر ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اللہ کی ذات کے سامنے عاجز ہے. اور جب عاجز ہے تو عاجز وہ ہوتا ہے کہ جو سرے تسلیم خم کر لے، مان کر چلے، زندگی ماننے والی زندگی بن جائے. تو آج ہماری زندگیوں میں کمزوریاں ہیں، باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو ناقص کہتے ہیں، عاجز کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ساری برائیوں کو لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کوتاہیوں کی، کمزوریوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.